ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کا اسپیشل شو ہے ورلڈ نرسز ڈے کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل نرسز ڈے 12 مئی کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اور اس دن نرسز کی امپورٹنس پہ بات کی جاتی ہے اور نرسز کی ہیلتھ سسٹم میں جو اہمیت ہے اس پر بات کی جاتی ہے اور نرسز کے جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ نرسز کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں نرسز، اور ان کے ایشوز بھی بہت سارے ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن اس میں ایسے بہت سارے پروفیشنل ہیں جنہوں نے اپنی جدوجہد کی اور اس جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا، اور بہت سارے نرسز ایسے بھی ہیں جو اوورسیز بھی چلے گئے ہیں اور وہاں بیرون ملک جا کر وہ نہ صرف اس ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی کما رہے ہیں اور یہاں پر اپنی فیملی کو اور اپنے پیاروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محترمہ مہرین کوثر صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر ہیں سواستو اسکول آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کی، اور سینئر نائب صدر ہیں پاکستان نرسز اینڈ مڈ وائفری فاؤنڈیشن کی۔ بہت شکریہ آپ کا مہرین کوثر صاحبہ۔ تھینک یو سر۔ اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پر کویت سے ایک اور نرسنگ پروفیشنل نے، ان کا نام ہے محترم جہازیب خان، جو کہ MSN ہیں اور کویت میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں بحیثیت سینئر سٹاف نرس، مبارک الکبیر اسپتال، وزارت صحت کویت۔ بہت شکریہ آپ کا جہازیب خان صاحب۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اور ہمیں تھوڑی دیر میں محترمہ خیرالنساء خان صاحبہ بھی جوائن کریں گی، جو کہ سابق کنٹرولر رہی ہیں سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی اور اس وقت پرنسپل ہیں ڈاکٹر رت فاؤ اسکول آف نرسنگ، جو کہ سول اسپتال میں واقع ہے۔ ان سے بھی پھر ہم گفتگو کریں گے، اور ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے محترمہ مہرین کوثر صاحبہ سے۔ مہرین کوثر صاحبہ، پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ اس پروفیشن میں کیسے آئیں، کیوں چوز کیا اس پروفیشن کو آپ نے؟ Thank you so much, sir. When I talk about myself or why I choose this profession, the thing come in my mind is that we are people, we are selected from Allah. We are not choosing the nursing by ourselves. We are special people جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اس پروفیشن کے لیے، الحمدللہ. And I am working as a principal and director in Savasto School of Nursing, and I completed my master from Ziauddin University, and my post-RN from JPMC, and my initial education, nursing education from Sialkot. And alhamdulillah, I'm very satisfied with my nursing profession, because it is a profession کہ ہم دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ اس حوالے سے میں یہ ایک چیز سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں جو کہ میرے آگے بڑھنے میں مجھے کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ شعر ہے کہ جیسے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ تو ہم اس پروفیشن میں ہیں تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اور اس پروفیشن کو چوز کیسے کیا آپ نے؟ پہلے سے شروع سے ہی مائنڈ تھا آپ کا نرس بننے کا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ میں آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، بٹ آئی ایم اے نرس الحمدللہ، اور اس میں میرے پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے۔ میرے فادر نے میرے لیے سلیکٹ کیا کہ میں ایک نرس بنوں، اور انہوں نے بہت اسٹرگل کی ڈیورنگ مائی نرسنگ ایجوکیشن۔ جتنا بھی ٹائم میں نے ڈپلوما میں اسپینڈ کیا، میرے فادر نے میرا بہت ساتھ دیا، اور جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نرسنگ میں پاسٹ 10 ایئرس اینڈ 15 ایئرس اگر میں اس کو دیکھوں تو اس ٹائم نرسنگ اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، اور امیج آف نرسنگ جو آج ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی الگ تھا، اور فیملیز میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی نرسنگ کر رہی ہے تو اس کو بالکل الگ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میری فیملی کی سپورٹ تھی، اور الحمدللہ میں نے یہ جو اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج میں ماسٹر ان نرسنگ کر کے ایک ادارے میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں، اور اسپیشلی نیو نرسز کو میں ٹرین کر رہی ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ کلینکل سائٹ پر کام کرنا اور ٹیچنگ سائٹ پر کام کرنا کس میں زیادہ مزہ ہے؟ اگر میں کلینکل کی بات کروں تو کلینکل کا ایک اپنا چارم ہے، اس میں جب آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی
کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کی پرابلمس کو حل کرتے ہیں, ان کے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور وہ سیٹسفیکشن بالکل الگ ہے دین ایجوکیشن سے, کیونکہ جب آپ ڈائریکٹلی کسی کا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں, اس کو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی جو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر جو آپ کی ایک کیفیت ہے, روحانی کیفیت, اس کو بہت زیادہ امبارک کرتا ہے. لیکن جب آپ ایجوکیشن لیول پہ ہوتے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نرسز کو, تو تب آپ ایک لیڈرز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ لیڈرشپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نرسز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب آگے جا کے وارڈز میں, پاکستان میں جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جیسے نرسز کام کریں تو وہاں پہ پیشنٹ کی کیئر کریں, ان کے اندر ایمپتھی ڈیولپ ہو, ان کے اندر کیئر کا جذبہ ہو. تو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. رائٹ, ہم جہانزیب خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. جہانزیب خان صاحب, آپ بتائیے اپنا کیریئر کیسے آپ نے شروع کیا اور نرسنگ کا پروفیشن کیوں چوز کیا آپ نے؟ پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موقع کے اوپر جو ہے اس اپنے پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا. بیسکلی نرسنگ پروفیشن میں آنے کا جو ہے وہ میرا اپنے بائی چوائس میں آیا ہوں, اور الحمدللہ میں نے لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے شروع سے ہی میرے دل کے اندر جو ہے نا یہ ایک جذبہ تھا کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں. تو اس لیے اپنے دوستوں ایف ایس سی کرنے کے بعد دوستوں کے تعاون سے یا دوستوں کے گائیڈ لائن سے الحمدللہ میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل جوائن کیا 2000 میں, اور 2003 میں الحمدللہ جو ہے وہاں سے ڈپلومہ کیا. پھر اس کے بعد پوسٹ آر این پی ایس ایل میں نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کیا, اور میں پوزیشن ہولڈر میں سے رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ڈپ کارٹ کیا NICVT سے, اور الحمدللہ فرسٹ پوزیشن اسی میں بھی تھی. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹر کیا لمس یونیورسٹی اور کالج آف نرسنگ JPMC کراچی سے, اور جو میڈم افشان نازلی جو ایکس پریزیڈنٹ پاکستان نرسنگ کونسل کے زیر سپرویژن جو ہے وہ چل رہا تھا, اور وہاں سے میں نے ماسٹر کیا الحمدللہ. وہاں بھی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو بیسکلی جو ہے نا وہ انتھوزازم تھی اور ایک جذبہ تھا. جذبے کی وجہ سے جو ہے نا الحمدللہ میں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا, ایفرٹس کی, اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. تو اس کے بعد جو ہے نا میں مختلف, کیونکہ وہ جذبہ تھا کہ میں ہیومنٹی کو سرو کروں, تو مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے میں ایکٹیو رہا ہوں. الحمدللہ پاکستان نرسنگ فیڈریشن کراچی چیپٹر جب شروع میں جو ہے نا انیشیٹ لیا تھا, وہاں بھی میں نے ایز اے GS کام کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے شروع میں نے لیاقت میں کام کیا, پھر JPMC میں 4 نرس کام کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کمیشن کے ایگزام پاس کیا, اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں ایز اے سینئر انسٹرکٹر جو ہے وہاں کام کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے MOH کویت کے لیے اپلائی کیا الحمدللہ. تو میں پائنیئر میں سے ہوں, جو شروع کا جو بیچ تھا 2020 میں, جو کوویڈ کی وجہ سے کویت اور پاکستان کے اندر جو دروازے کھلے تھے ہیلتھ پروفیشنلز کو جو ہے ہائر کرنے کے, تو اس کا جو ہے میں پائنیئر ہوں. الحمدللہ میں اس بیچ کو بھی لیڈ کرتا رہا. تو یہ تھا میرا جو ہے شارٹ انٹروڈکشن. اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے الحمدللہ آغا خان میں بھی اپلائی کیا تھا PhD کے لیے, اور چائنا میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا PhD کے لیے. اور اس کے علاوہ چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس پروفیشن کو جیسے بھی پاسبل ہے اکیڈیمکلی یا اپنے سروسز سے میں سرو کروں, اور وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ہیومنٹی کی سروس ہوتی ہے. تو ملیشیا میں بھی جو ہے نا الحمدللہ میں نے PhD میں اپلائی کیا, وہ انشاءاللہ وہ پروسیس میں ہے. جی سر. اچھا جہانزیب خان صاحب, یہ بتائیے کہ ایک پاکستان کے اندر سرو کرنا اور پھر ایک اور ملک میں جا کر سرو کرنا, ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور چیزیں, تو آپ اگر تھوڑا سا کمپیریزن اگر بیان کرنا چاہیں ان نرسز کی موٹیویشن کے لیے کہ جن کے لیے یہاں پہ ایک پڑھنے کی سہولیات کے حوالے سے بھی زیادہ اپرچونیٹیز اگر نہیں ہیں, انہیں یہاں موقع نہیں ملتا ہے, تو دنیا بھر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نرسز کی انٹرنیشنل امپورٹنس کے حساب سے پاکستان کے نرسز کے لیے دنیا بھر میں کیا کیا اپرچونیٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی سر, نرسنگ کے امپورٹنس جو ہے نا وہ کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو USA یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنا پلان بنایا ہوا ہے نیکسٹ 5 ایئرز 10 ایئرس کا. اس کے اندر جو ہے نا اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً ہر جگہ USA کے اندر تقریباً 25 لاکھ نرسز جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ 2030 تک ہمیں جو ہے ریکوائرڈ ہوں گی. تو اس کی جو ہے امپورٹنس انکار نہیں کیا جا سکتا. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس پہ تھوڑا ڈسکس کروں
کہ کیا جو ہے نا وہ کمپیریزن اگر کیا جائے تو کیا جو ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہماری کنٹری جو ہے نا الحمدللہ جہاں سے ہم گریجویٹ ہوئے ہیں اسی نے ہمیں جو ہے نا یہ پلیٹ فارم دیا اور ہم آگے بڑھے ہیں. ہم ان کو بالکل برا نہیں کہہ سکتے, وہ اپنے طرف سے نا بہترین کنٹریبیوشن کر رہا ہے. لیکن بیسکلی پاکستان جو ہے نا وہ ایک سنگل کلچرل کنٹری, سنگل سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر صرف ہم اپنے ہی کلچر کے لوگوں کو, اپنے زبان اور کلچر کے لوگوں کو فیس کرتے ہیں, تو اکارڈنگلی جو ہے نا ہمارے بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد یا فارن میں کسی بھی کنٹری میں جانے کے بعد جو ہے نا آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے خود کو ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے نا آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. کمپٹیشن اس لحاظ سے کہ آپ کے ساتھ فار ایگزامپل اگر میں کویت کے ایگزامپل لوں تو کویت میں جو ہے نا ہمارے کمپٹیشن جو ہے نا موسٹ پروبیبلی انڈین نرسز کے ساتھ بھی ہے, فلپینو نرسز کے ساتھ بھی ہے, عربک جو نرسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو یہاں آنے کے بعد موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا یہ ہے کہ الحمدللہ جو میرے آبزرویشن کے اندر جو 3-4 سالوں میں نے آبزرو کیا اس کے مطابق کمپٹنسی کے اندر یا نالج کے اندر جو ہے نا میں نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ کسی سے کم ہے. ہمارے جو ہے نا بڑی اچھی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوئی ہے, اور اسپیشلی کلینکل اسکلز بھی ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایک جو سی ڈرا بیک ہے اس میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ تنقید برائے اصلاح کے لیے کہ ہم کوشش کریں کہ فیوچر میں ان چیزوں کو جو ہے ایڈریس کریں, وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے. ایٹیٹیوڈ بیہیویئر سے مراد میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک ہی کلچر کو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, اکارڈنگلی ہم نے اپنے اندر جو ہے نا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ڈیولپ کیا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی آنے کے بعد ہمیں جو ہے نا فیس کرنا, ملٹی کلچر لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا خود کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں میرے آبزرویشن کے مطابق جو ہے نا ہمیں جو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بیسکلی ان چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے جو ہمارے پاکستانی نرسز جو ہے نا وہ کام آلریڈی تو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں, ابراڈ آ کے سرو کریں, تو میرے خیال سے اگر ان کو پہلے سے جو ہے نا تھوڑی سی ٹریننگ آپ دیکھ لیں یا سمجھ لیں, یا آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ایتھیکل بیک گراؤنڈ وغیرہ ساری چیزیں انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کلچر کے حوالے سے ان کو بیسک چیزیں جو ہے نا اگر وہ سمجھا دی جائے, پڑھا دی جائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن, کیونکہ یہاں ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور سپورٹ کر کے ہم نے جو ہے نا سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر بھی ہمارا جو ہے نا وہ پاکستان والا جو ہے نا مینٹیلٹی رہتی ہے تو یہاں تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں ہمارے نرسز کو مشکلات جو ہے نا فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نرسز کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر پہ کام کریں, یہ جو ہے نا ہمارے نرسز کی طرف سے. رائٹ, جازف خان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہو ایک شارٹ نیوز بریک کا, ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں نرسز کے انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں میرین کوثر صاحبہ, اور ہمیں جوائن کر لیا ہے محترمہ خیرالنساء خان صاحبہ نے بھی, جو کہ فارمر کنٹرولر ہیں سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی, اور پرنسپل ہیں ڈاکٹر رتفاؤ اسکول آف نرسنگ کی. بہت شکریہ آپ کا خیرالنساء صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خیرالنساء صاحبہ بھی ریسنٹلی فیملی کے ہمراہ ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئی ہیں, بہت مبارک ہو آپ کو. اور یہ بتائیے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نرسنگ میں آپ کا پروفیشن جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا, آپ خود کیسے نرسنگ میں آئیں, اور ماشاءاللہ آپ لیڈرشپ رول پر بھی رہیں, بہت سارے اہم عہدوں پر بھی رہیں, یہاں تک کیسے پہنچی, کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہیپی نرسز اینڈ مڈ وائفری ڈے. تمام نرسز کو آج کا دن مبارک ہو. یہ پورا ویک کیا پورا منتھ ہی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نرسز اور مڈ وائفس جو کہ ڈیووٹیڈ ورک کر رہی ہیں. شارٹیج ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ بہت اچھا بیہیویئر ہے. اچھا, میں اپنے پرسنل مجھ سے بات کی تو اتفاقی طور پہ آئز کے چیک اپ کے لیے شاید ہم ہاسپٹل کہیں آئے تھے, تو نرسز کو دیکھا. میں جن سے پڑھتی تھی ٹیوشن, ایف ایس سی کی ٹیوشن لے رہی تھی, تو وہ میری جو مس عذرا اور شگفتہ جو میری ٹیچرز تھیں, ان کو بڑا شوق تھا ہر جگہ انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ دینے کا. تو جے پی ایم سی کے ایڈمیشن آئے تو انہوں نے خود بھی دیا, انہوں نے مجھے بھی کروا دیا. ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, کوئی جان پہچان کچھ نہیں تھا, جسٹ ان کے ساتھ میں چلی گئی تھی. تو ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب وہ ہمیں اس طرح بھی گروم کر رہی تھی. تو جب ایڈمیشن ہو گیا تو میں نے پھر ضد کی, میں نے کرنا ہے. اور میں بڑا سمجھی تھی کہ دیکھیے ہم اردو میڈیم سے پڑھیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں, کوئی ہمارا باہر کا وہ نہیں تھا, اتنا اچھا ایکسپوجر نہیں تھا, انگلش میڈیم نہیں تھے ہم.
نرسنگ کا یہی تھا کہ بس انجیکشن لگاتے ہیں جیسے عام پبلک بولتی ہے, ہمارا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ بس کچھ بھی نہیں ہے, انجیکشن ہی تو لگانے بس. ہاں بس انجیکشن تو لگانے, بہت ایزی سا ہوگا, بس ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا نرسز کا, تو وہ جوائن کر لیا. جب جوائن کیا تو پورا انگلش میڈیم, اور فرسٹ ایئر اچھا خاصا ہمیں ٹف لگا, محنت کرنی پڑی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ڈے فرسٹ سے میں گریجویٹ جو ہے جے پی ایم سی کی ہوں. پوسٹ گریجویشن جو ڈپلوما پروگرام ہے ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن بورڈ ایڈمنسٹریشن, وہ بھی میں نے جے پی ایم سی سے کیا. اس کے بعد بی ایس نرسنگ جو ہے وہ جے پی ایم سی کالج لمس یونیورسٹی سے ہم نے کیا. پھر میں نے ماسٹر پبلک ہیلتھ جو ہے وہ بکائی یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد ایم سی ایچ کی ٹریننگ میں نے جاپان اوموری سے لی, جو تقریباً 1 منتھ کی تھی, لیکن کریڈٹ آورس بہت تھے اس کے, تو وہ ٹریننگ کی. اور اس کے بعد تقریباً 17 ایئرس جے پی ایم سی میں ایز اے اسٹاف نرس, سپروائزر, ایز اے نرسنگ انسٹرکٹر, ایز اے کلینکل انسٹرکٹر, وہ میں نے کالجز میں اسکول میں بھی جاب کی. اور ہر لیول پہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اوپر آئے. اس کے بعد کمیشن جب آیا ہے 2012 میں 18 کا کلینکل لیکچرار کا, تو وہ ہم نے کمیشن دیا. 18 میں سندھ گورنمنٹ میں چلی گئی. تو 17 ایئر سروس جے پی ایم سی کے دینے کے بعد میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, سب سے پہلی پوسٹنگ ہی میری اسسٹنٹ ڈائریکٹر نرسنگ ہوئی, اور میری پوسٹنگ ہوئی تھی فیب کے منتھ میں 2014 میں. اور تقریباً او پی ایس کا جو آرڈر آیا, جب میری پوسٹنگ کی تھی تو ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ دیکھو ابھی آپ آئے ہو تو ہم آپ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ رکھتے ہیں, ادھر ادھر سیٹ خالی ہے, لیکن ڈائریکٹ آپ پہ برڈن آ جائے گا, تو یہاں پر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ڈپٹیز ہیں, ڈائریکٹر ہے, تو آپ ان کے انڈر کام کرو گی, لرننگ ہوگی آپ کی. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اپریل میں او پی ایس کورٹ کا آرڈر آ گیا, اور فل برڈن ڈائریکٹوریٹ آف نرسنگ جو کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مجھ پر آیا. اور میرے خیال میں جو پریشر آتا ہے تو آپ کی لرننگ بہت ہوتی ہے. تو ایڈمیشن کا پروسیس تھا, این ٹی ایس کی پالیسی نہیں بنی تھی, وہ فرسٹ ٹائم پالیسی میل کی مجھ سے پہلے بنی تھی 2013 میں, اور فیمیل کی پالیسی میرے سامنے بنی ہے. تو جس میں ہم نے پرنسپلس کی میٹنگ کال کی, اسپیشل سیکرٹری نے شیئر کیا اور نوٹیفائی ہوئی. اور میرے خیال میں فیمیل کی پالیسی میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, اوپن میرٹ ہے, کوئی بھی بچی کسی بھی ڈسٹرکٹ کی آ سکتی ہے. جیسے کہ میں پرنسپل کالج آف نرسنگ ڈاکٹر روت کیفا ہوں, تو میرے پاس 35 بچیاں انٹیریئر کی ہیں, صرف 15 کراچی کی ہیں. تو اوپن میرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میرٹ والا بچہ کراچی کے کسی بھی ادارے میں جا سکتا ہے. ہم میل پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی تھوڑا سا کوٹا سسٹم پہ کرائے ہے. بھائی لاڑکانہ کا بچہ یا جیکب آباد کا بچہ کیوں کراچی میں نہیں پڑھ سکتا؟ آپ اوپن میرٹ کریں تاکہ اپرچونٹی ملے اور وہ بچے آ کے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں. خیر ہمارا جیکب آباد بھی بہت اچھا ہے, سی جے حیدرآباد ہے میل کا, 6 میل کالجز ہیں ہمارے اور 13 فیمیل کالجز ہیں پبلک سیکٹر کے. اور جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جب ڈپلوما نرسنگ 2018 میں لاسٹ ہوا, کنٹرولر پہ بھی میں نے بڑا چیلنجنگ رول پلے کیا ہے, بڑے کرائسس فیس کیے, اسٹرائکس ہوئی, کورٹ کیسز ہوئے, اینٹی کرپشن کیسز ہوئے. الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, پوری ٹیم ورک تھا ہمارے ساتھ. اینٹی کرپشن کیسز آپ پہ تو نہیں تھے, وہ تو پہلے والوں پہ تھے, لیکن اس کو فیس ہمیں کرنا پڑا, اور بلیک میلنگ بھی ہوئی ہمارے ساتھ. تو جب ہم فیئر تھے نا, تو ہم نے تو کہا کہ جب ہم 1 روپیہ کھاتے نہیں ہیں تو ہم دیں گے بھی کچھ نہیں. اور ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز تھے, اینٹی کرپشن کے چیئرمین صاحب, اور مجھے یاد ہے جو ڈائریکٹر تھے شہزاد صاحب, بہت اچھے تھے. انہوں نے باقاعدہ میری کمپلین پہ ایکشن بھی لیا, اور وہ کیس جو ہے وہ ریزالو بھی کروائے انہوں نے. تو شٹ اپ کال بھی دی جو آفیسرز اس طرح کر رہے تھے ہراس. تو میرے ساتھ تو خیر انہوں نے زیادہ نہیں کیا, لیکن میرے امپلائیز کو جو ہے بہت ہراس کرنے کی کوشش کی. جو چوری ہماری ہے ہی نہیں, اس پہ آپ ہمیں کیا بولو گے؟ اور اس سسٹم کو تو ہم نے صاف کیا, لیکن وہ بھی کیسے کیا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھا. جس طرح بھی سر ریحان اقبال بلوچ الحمدللہ سیکرٹری ہیلتھ آ گئے ہیں اس بار, تو اس ٹائم سر ہمارے سینئر وائس چیئرمین بورڈ تھے, اور سر فضل اللہ پیچو ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ہے, اور اس ٹائم آنریبل منسٹر صاحبہ میڈم عذرا پیچو ہے. تو مجھے آن آف ڈپارٹمنٹ کی اس بارے میں ہمیشہ سپورٹ رہی, کیونکہ نرسنگ میڈیفری کو میڈم عذرا بھی بہت سپورٹ کرتی ہیں, اور سر بھی بہت سپورٹ کرتے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے بالکل پیوریفائی ہو. آپ نے بورڈ میں سرو کیا, پھر آپ کنٹرولر بھی رہی. بالکل کنٹرولر پہ بھی رہے, اور میرٹ مینٹین کی. وہ جو اسٹوڈینٹس ہیں نا, دیکھیں آپ کے سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ چلیں کسی کو آپ سفارش لگا رہے ہیں نا کہ اس کو پاس کر دو تو سمجھ آتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیل کر دو. مطلب کتنی بڑی, اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ ہمارے بچے ہیں, فیوچر جنریشن ہے,
اور نرسنگ پروفیشن ڈائریکٹ کیئر ہے, پیشنٹ کی زندگی کا سوال ہے, تو اس پہ آپ سفارش بھی نہیں سن سکتے. ایک سفارش پہ ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں. ایک ان کوالیفائڈ جو کہتے ہیں نا, جس کی ٹریننگ نہیں ہوئی, ایسی نرس یا بوگس بنا دیں ہم, تو کیا ہے, کتنی لائفز کو خطرہ ہے. تو ہم اس کے ساتھ جسٹس تو نہیں کر رہے نا اس کے لیے. اور ساتھ میں آپ اچھا یہ بتائیے کہ اب جہاں آپ کھڑی ہیں ماشاءاللہ جس مقام پر موجود ہیں, اور پیچھے اگر دیکھیں اپنے کیریئر کو, کیا لرننگ ہے, موٹیویشن کیا ہے دوسروں کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک میں نے آپ کو بات کی نا کہ میں کلینکل بہت شوق سے کرتی تھی, اکثر اسٹوڈنٹ کلینکل سے بھاگتا ہے, تو پیشنٹ جو ہے نا, پیشنٹ میرا ہمیشہ سے, کبھی بھی مجھے کوئی سینئر بولتا تھا نا, جب میں سینئر سپروائزر تھی اس ٹائم کی بات بتاتی ہوں, کہ پروفیسر اگر کال کرتا تھا تو میں یہ نہیں کہتی تھی اسٹاف تم چلے جاؤ یا اسٹوڈنٹ تم چلے جاؤ پیشنٹ کو دیکھنے, میں خود اٹھ کے چلی جاتی تھی. پیشنٹ ہمارا سینٹر ہے. ہم جتنی بھی اسٹڈی کر لیں, ہم پی ایچ ڈی کر لیں, ہم ماسٹرز کر لیں, کس کے لیے کریں؟ کوالٹی آف کیئر کے لیے. اگر ہمارے مریض کو ہم سے فائدہ نہیں ہے تو ہماری اسٹڈی بیکار ہے. کبھی میں بستر پہ ہو سکتی ہوں, میرا بھائی ہو سکتا ہے, میرا بیٹا ہو سکتا ہے, میری بیٹی ہو سکتی ہے, میری ماں ہو سکتی ہے. تو ہمیں پیشنٹ نرسز کے لیے تو یہ بہت میرا میسج ہے کہ پلیز سنسیئرلی پڑھو, ایجوکیشن لو, کمپیٹنسی لو, اسکلز لو, اور وہ ڈیلیور کرو. اگر آپ کی ورک پرفارمنس اچھی نہیں ہے, آپ کا کلائنٹ آپ کا پیشنٹ ہے, وہ آپ کا مرکز ہے, اگر وہ ہی صحیح نہیں ہو رہا تو ہماری اسٹڈی بیکار ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں ہمارے پاس. جیسے کہ میں بات کرتی رہی ہوں, ابھی تو ہمارا فیزنگ آؤٹ ہو گیا ڈپلوما پروگرام, اس میں کلینکل بہت زیادہ تھا, 60% تھا اور 40% تھیوری تھی. اب جو بی ایس نرسنگ ڈگری پروگرام ہے یہ ماشاءاللہ سے ہائی لیول ہے, جس طرح لائک ایم بی بی ایس ڈاکٹر فارمیسی, اس طرح ہماری بی ایس نرس ہے, انٹرنشپ بھی کر رہی ہے. اب صرف مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, ہمیں کوالٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ڈپلوما میں جتنے انسٹیٹیوٹ تھے اس سے ڈبل انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمارے بی ایس ڈگری کے ہیں. تو ہم نے یہ چیلنج ایکسپٹ بھی کیا, پبلک نے بھی اور پرائیویٹ نے بھی. تمام انسٹیٹیوٹ جو ہے فیزنگ آؤٹ کر کے ڈگری میں چلے گئے, لیکن اب کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. بہت سارے ادارے تو اپنی کوالٹی بہتر کیے ہوئے ہیں, جیسے کیو ای سی ٹیم ڈاؤ یونیورسٹی کی بنی ہوئی ہے, پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی بنی ہوئی ہے, ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بنی ہوئی ہے. تو کیو ای سی کو جو ہے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں. ہم نرسز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہماری آنریبل منسٹر ہیلتھ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, پی ایم اے ہاؤس میں بھی ہوئی, جو میٹنگ میڈم چیئر کر رہی تھی کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ہم کس طرح ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر, کس طرح. تو یہ بھی تو پاکستان کا ریونیو بنے گا. اب دیکھیں 5,000 نرسز, صرف سندھ کی بات کرتی ہوں میں, ہماری 25 سے پاس آؤٹ ہو جائیں گی. اب 25,000 نرسز کے لیے جاب ویکینسی کہاں ہے؟ بی ایس نرسنگ کو اسی لیول پہ رکھا جائے, تو ہم انٹرنیشنل نرسز کے لیے تیار کریں تاکہ یہ بچے باہر جا سکیں. وہ جو ہم پہلے بات کرتے تھے برین ڈرین, ہم برین ڈرین پہ نہیں آ رہے. جو کمپیٹنٹ بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے چلے جاتے ہیں خود بخود, لیکن ہم اپنے کمپیٹنسی اور کمپیٹنٹ بچے اور کوالٹی آف اسٹینڈرڈ تمام اداروں کا بڑھائیں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے باہر جا سکیں. اچھا ہم واپس آ کے آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں خیرون صاحب, اور یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل نرسز ڈے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ خیرون خان صاحبہ اور مہرین کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہرین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, سواستھا میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ Swasthya School of Nursing, we initiated our school program from 2017, and still we are working for the development of student. اینڈ بیسیکلی ہمارا جو فوکس ہے وہاں پہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے جو پوٹینشیلز ہیں ان کو صحیح طرح سے شو کر سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ پوٹینشیلز ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس کو پالش کر سکیں. اور ڈیفینیٹلی ہم سواستھیہ اسکول آف نرسنگ میں یہ چیز اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کمپیشنیٹ اینڈ ایسے نرسز جو کمپیٹنٹ نرسز ہیں ان کو ہم پروڈیوس کریں اور جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں, جو کہ پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ یہ تمام چیزیں کر سکیں. کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ کیئر کی اگر ہم بات کریں ہیلتھ کیئر سسٹم کی, تو ہماری نرسز جو ہیں اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ایویڈنس بیس پریکٹسز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے اگر ہم ان کی تھیوریز پہ فوکس کریں تو
تو ساتھ ہی ہم ان کے کلینکل کو بہت زیادہ امپروو کر رہے ہیں تاکہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز امپروو ہوں, ریسرچ ورک بہتر ہو. ریسرچ پہ ہمارا فوکس ہے. ابھی سواستھوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلس میں اپنی ریسرچ پبلیکیشنز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اسکالرشپ پرووائڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. جو اسٹوڈنٹ اچھے ہیں, جن کی کارکردگی بہتر ہے, ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ مزید گرو ہوں. اور اس میں اگر میں بات کروں تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں شیر محمد خان, میں ان کو بہت زیادہ اس سلسلے میں ان کی خدمات کو سراہوں گی کہ انہوں نے ماشاءاللہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پنجاب میں بھی وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی نرسنگ انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایک ویژن کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان نرسنگ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرے, آگے بڑھیں, گرو کریں. اور ہم ایک ویژن کے تحت اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویژن اور یہ جو مشن ہے یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. آپ کے خیال میں کہاں کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کوئی سجیشن دینا چاہیں گے آپ؟ جی, اگر میں بات کروں تو ایز این ہیڈ آف دی آرگنائزیشن جیسے ہم ایکیڈیمک میٹنگ کرتے ہیں, اور اس میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ PNMC کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کروانے چاہیے. اگر فار ایگزامپل ڈفرینٹ آرگنائزیشن بن چکی ہیں, جیسے میڈم نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں جو کہ جنرک BSN کروا رہی ہیں, لیکن فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں انسٹیٹیوشن لیول پہ تو ہو رہے ہیں, لیکن PNMC کو بھی اپنے پروگرام جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے تاکہ ہم سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, ہم سب PNMC کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کرواتے ہیں تو جو ان کا ویژن اور جو PNMC کا مشن ہے پھر ہم اس کے اکارڈنگلی کام کر سکیں گے. اس کے علاوہ جی بتائیں. جی, اس کے علاوہ ہمارے جو چھوٹے پروگرام ہیں جیسے LHV, CMW, CNA, یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم میں. ان کے لیے ایک سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میڈم بھی اس پہ بات کریں گی کہ ان کے لیے اسپیسیفکلی اب کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جینرک والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو آلریڈی ایک سروس اسٹرکچر کے تحت کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا ڈپلوما اسٹوڈنٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں یہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی سروس اسٹرکچر ڈیولپ کریں تاکہ یہ بھی بچے جو ہیں یہ آگے بڑھیں. موسٹلی جو چھوٹے پروگرامس ہیں ان میں وہ بچیاں آتی ہیں جن کے سوشو اکنامک جو اسٹیٹس ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو وہ چھوٹے پروگرامس میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گریجولی اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ضرورت ہے کہ ہم جہازیب خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی جہازیب خان صاحب, مس خیرالنساء خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور آپ کچھ نرسز کو ٹپس دیں, کچھ ان کو گائیڈ کریں باہر کے لیے کہ بھی وہ اگر آئیں تو ان کو کیا کیا تیاری کرنی چاہیے. ٹائم شارٹ ہے, ذرا مختصراً بتائیے گا. جی سر, بیسکلی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جو آپ ہمیں جو ہے نا ایز اے کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں. تو ہمیں جو مشکلات پیش آئی تھی, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اپنے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ, بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دونوں پرنسپل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کریکولم کے اندر جو ہے نا انٹرنیشنل ایتھکس کے حساب سے یا انٹرنیشنل ٹریننگ کے حساب سے کہ ملٹی کلچر سوسائٹی کے اندر کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, ایک اگر وہ اس کا اضافہ کیا جائے, ویسے بھی ہم لوگ آلریڈی بہت سارے جو ہے سبجیکٹ پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ ایڈیشن جو ہے نا زیادہ سوٹیبل ہوگا. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے, اور ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل اس پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آن لائن سسٹم بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کی ویریفیکیشن اور اس کی اٹیسٹیشن جو ہے نا انتہائی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہاں سے یہاں آنے کے بعد جو ہے نا پھر ہمارے پاس جو ہے نا بہت پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم واپس بھی نہیں جا سکتے, ڈاکومنٹس بیچتے ہیں پھر واپس بھی منگواتے ہیں, وہاں پر ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جو ہمارے ادارے ہیں جیسے موفا ہے یا مختلف HSC وغیرہ ادارے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود ہونا چاہیے. تو خود اگر بندہ یہاں پر ہے اور وہ اس کو ضرورت ہے تو یہ بڑا جو ہے نا سچویشن عجیب سی ہو جاتی ہے اور بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں جو ہے نا میں آپ یہ بھی سجیشن دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو آنریبل ادارے ہیں وہ ماشاءاللہ سب کام کر رہے ہیں, اپنی جگہ بالکل اچھا کام کر رہے ہوں گے, بٹ جو اوور آل پرابلم یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اگر اتھینٹکلی جو ہے نا ایک بندہ ابراڈ ہے تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, بھلے جو ہے نا وہ موفا ہو, بھلے جو ہے نا HSC ہو یا ہمارے منسٹری آف ہیلتھ ہو یا ہمارے جو کنسرن کالجز یونیورسٹیز وغیرہ ہو, تو ادارے کے یا PNC ہو تو PNC کو کی طرف سے جو ہے نا یہ سب کے لیے جو ہے نا یہ ریکمنڈیشن جانی چاہیے کہ وہ اس طرح کی نرسز کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر سکیں.
جی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ نرسز کو ایز اے جو ہے نا وہ اسٹرانگ فائنینشیل جو ہے نا وہ ابراڈ سے جو ہے نا آپ نے جو اکانومی جو ہے ریمیٹنسز جو ہے نا وہ جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے، اسپیشلی کیرلا. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا اینکلیکس نہیں ہو رہا، جبکہ جو ہے نا پوری دنیا کو جو ہے نا نیڈ ہے. بہت سارے ادارے ایسے کھلے ہوئے، فار ایگزامپل یو ایس اے کا جو ہے پروگرام ہے، وہ لوگ جو ہے نا سب کچھ سپورٹ کرتے ہوتے ہیں، صرف آپ کو ڈاکومنٹیشن بھجوانی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں خود اس کا وکٹم ہوں. کئی دفعہ جو ہے نا میں نے کوشش کی، اس کی وجہ سے میرا جو ہے نا ایک پروگرام جو ہے نا ضائع ہوا، کیونکہ وہاں سے رسپونڈ نہیں آتا یونیورسٹیز سے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو کالجز یونیورسٹیز ہے یا جو ہمارے اسکولز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر فورن کی طرف سے کوئی ویریفیکیشن کا ڈاکومنٹ آتا ہے تو ان کو ویریفائی کر دینا چاہیے تھرو پراپر چینل، کیونکہ اگر بندہ فیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس طرح جو ہے نا ہم اپنے ریپرزنٹیشن جو ہے انٹرنیشنل طریقے میں بہترین طریقے سے کر سکیں گے انشاءاللہ. رائٹ. جہاں خان ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. خیر صاحبہ کیا کہیں گی؟ بالکل جہاں سے یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ بہت پریشان ہوتے ہیں جنہوں نے ابراڈ جانا ہے. تو میرے خیال میں آن لائن سسٹم جو ہے اس کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے. ای میل فارمل پروسیجر ہے، ای میل کے تھرو باہر سے بھی آ سکتا ہے اور کینڈیڈیٹ خود بھی بھیج سکتا ہے. اور پی این ایم سی کو ای میل پہ جو ہے وہ ویریفائی کر کے رپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں ایڈوانس لیول پہ تو جانا ہے. تو بالکل اس کے لیے جیسے جہازیب نے کہا، ہم اپنی ریکویسٹ پی این ایم سی کو بھیج دیتے ہیں کہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ کائنڈلی اپنا ایکٹیو کریں تاکہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بہت سارے لوگ ہمارے جائیں گے تو ریونیو کس کا جنریٹ ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. اور اچھے نرسز ہم بھیجیں. جو بات کی ہے نا کوالٹی کی، میں نے ابھی جرمن لینگویج کی بھی اپنی ورک شاپ کی تھی، انگلش لینگویج کے لیے بھی ہم چل رہے ہیں. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے تمام انسٹیٹیوٹ کو ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو انگریزی نہیں آتی، آگا خان میں یا ضیاء الدین میں یا کہیں پر بھی ہم جائیں تو تھوڑا سا ڈفرنس جو آ جاتا ہے وہ لینگویج کا آتا ہے. کمپیٹنسی آپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں، اسکلز کمپیٹنسی ایک ہماری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ پورا وارڈ سنبھال لیتی ہے. اسکلز اس کی اتنی بہترین ہے، جسٹ لینگویج بیریئر. تو ہمیں لینگویج کورسز جو ہے وہ ڈفرینٹ لینگویج کرانی چاہیے. جس طرح انگلش آپ کی مسٹ ہے، مینڈیٹری ہے، اور اس طرح جرمن لینگویج کرائیں تاکہ بہت سارے نرسز جو ہے وہ باہر جا سکیں. اور پروسیجر کو آسان کرنا چاہیے. جو بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، چاہے وہ بینگ اے پرنسپل ہیں یا بینگ اے ڈائریکٹر نرسنگ ہے یا بینگ اے سیکرٹری آف کاؤنسل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ بچے پریشان نہ ہوں اور باہر جا سکیں. رائٹ. میں آپ کچھ پوائنٹ کہنا چاہ رہی؟ چیلنجز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی جی بالکل. چیلنجز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے نرسنگ کو. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ڈیفینیٹلی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح میں چاہوں گی کہ پنجاب میں بھی یہ چیز ہو، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ کام ہو. اس طرح یہ ہے کہ ہمارے نرسز جو ہیں، اگر ہم کوالٹی وائز نرسز جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں گے. اور نرسز جب تک نرسز اگر ہم نرسز ڈیولپ کر رہے ہیں تو ہماری نرسز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوں اور اسکلفل ہوں. اس کے لیے انہیں کلینکل پریکٹسز کی ضرورت ہے، ایسے اداروں میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فلفلڈ ہوں اکوپمنٹ سے. آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں اکوپمنٹ کی نیڈ ہے. اکوپمنٹ کے جو لیک آف اکوپمنٹ کی وجہ سے نرسز فل پروٹوکال کے ساتھ کلینکل پریکٹسز نہیں کر سکتے، اسپیشلی جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ کلینکل کے لیے پراپر اکوپمنٹ پرووائڈ کیے جائیں، فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں اسٹوڈنٹس کو، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. مس خیرن صاحب، لاسٹ ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میرا میسج نرسز کے لیے یہ ہے، ہم نے ان کی مینجمنٹ کیڈر کی سمری موو کی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کو. ہم نے اپ گریڈیشن آف اسکول ٹو کالجز جو ہو گئی، لیکن فیکلٹی کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، وہ بھی ہم نے ڈپارٹمنٹ کو اسمبلی موو کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایوننگ پروگرام اور پبلک ہیلتھ سیکٹر میں کمیونٹی مڈ وائف میں مارننگ ایوننگ پروگرام، بی ایس مڈ وائفری پروگرام، اس کی سمری بھی ہم نے موو کی ہوئی ہے. یہ آپ نے بھیجی تھی جب آپ تھی وہاں پہ؟ بالکل، یہ میرے ٹینور میں گئی تھی. اور اس پہ کب بھیجی تھی آپ نے؟ یہ فیب میں گئی تھی ہماری. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کو ہم پرسوں بھی کر رہے ہیں اگین بھی. اور اس پہ میرے خیال میں آنریبل منسٹر اور وردی سیکرٹری ہیلتھ جو ہے انہوں نے بھی اس پہ کافی ورک اپ کیا ہے. نیڈ اسسمنٹ اے ڈی پی پلان، اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ کالجز سے منگایا ہے کہ آپ کی جو بھی نیڈ اسسمنٹ ہے، آپ کو جو جو ڈیمانڈس ہیں، جو جو ریکوائرمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہیک وہ آپ بھیجیں. تو ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ کام کر رہا ہے. لیکن
میری ریکویسٹ یہ ہے جو بھی اسٹیک ہولڈر پرنسپلس ہیں کنٹینیو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ڈائریکٹر نرسنگ جو بھی میرا کیس کورٹ میں ہے انشاءاللہ ہوپ فلی اچھا سالو ہو جائے گا, لیکن جو بھی سٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو کنٹینیو ایفرٹ کرنی ہے ساتھ میں پرنسپلس کے. اور نرسز کے لیے میسج یہی ہے کہ پلیز ڈس اپوائنٹ نہ ہو, کم ریسورسز میں بھی ہم بیٹر ورک کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے. ہمارے بہت سارے ضروری نہیں ہوتا کہ ریسورسز ملیں, جس طرح ابھی بات کی کہ پبلک سیکٹر میں کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اب جیسے میں بات کرتی ہوں, میں پبلک سیکٹر کالج میں ہوں, ڈاکٹر رود کے پاس سول ہاسپٹل کراچی, الحمدللہ ہائی جی پی اے ڈاؤ یونیورسٹی میں ہمارا ہے. تو ہم پبلک سیکٹر ہیں, اگر ہم چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے. ابھی مجھے میرے خیال میں 1.5 سال بھی نہیں ہوا اس کالج میں گئے ہوئے, آپ دیکھیں گے میرا وزٹ کر سکتا ہے کوئی. ہماری منیمم ریکوائرمنٹ ساری پوری ہیں اور آگے بھی ہم کر رہے ہیں. تو نرسز کے لیے میسج یہی ہے کہ پلیز اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہو, یہ جنت ہے. کسی کی زندگی بچانا, وہ کہتے ہیں نا 100 زندگیاں جس نے بچائی وہ ہیرو ہے, اور ہزاروں جو بچاتا ہے وہ نرسز ہیں. تو ہمارے نرسز کو سیلیوٹ ہے, بہت کم ریسورسز میں بہترین ورک اپ کرتے ہیں اور آگے کرتے رہیں. پی ایچ ڈی لیول تک جا رہے ہیں, نرس پریکٹیشنر پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. معذرت وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مینی صاحبہ. جہاں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.